بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس کا صفحہ نمبر 24 اور 25 جو ہے میں آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ میں رب کے معنی یاد کروں گا کہ رب کے معنی کیا ہے۔ رب کے معنی مالک، سردار، پالنے والا اور سید، مدبر، محتمم، معبود، جابر، قائم، تربیت کرنے والا وغیرہ اس کے معنی ہیں۔ لفظ رب کا ان سب پر اطلاق ہے۔ کتاب و صحائف میں ہے کہ رب العزت کی اسماء میں سے ایک نام رب کے رب ہے، اس لیے کہ بغیر نسبت و اضافت کے کسی دوسرے کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں مالک کو بھی رب کہتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ پارہ 10 سورۃ توبہ آیت مبارکہ 31۔ اس کا ترجمہ ہے انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ وہ ارباب بنا لیا۔ احبار یہودیوں کے عالم کو بھی کہتے ہیں اور رہبان عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ جب لفظ رب کے شروع میں الف لام لگا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ رب کیونکہ الف لام عہد کے لیے ہو جائے گا۔ عربی لغت میں کہتے ہیں، روح البیان نے ان کی بہت ہی عربی میں جو ہے معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، عربی عبارت کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کوئی عربی عبارت پڑھنا چاہے تو وہ عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 24 جلد اول سورۃ فاتحہ میں دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میری غرض و غایت صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے جو میں نے عرض کیا عربی لغت میں۔ آگے اس کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں کہ رب العزت نے حامد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرمایا، حامد کو یاد دلایا، یعنی فعل حمد ہے اور فعل کو کرنے والے کو یعنی حمد کو کرنے والے کو حامد کہتے ہیں، اور جس کی حمد کی جائے وہ محمود ہوتا ہے۔ حامد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد و تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اس نے تجھے ضعف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ وَرَبَانِيَكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ۔ پارہ 24 سورۃ نساء آیات مبارکہ 23۔ ترجمہ اس کا ہے، ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ بیوی کی بیٹی کو بھی ربیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا خاوند اس بچی کا ربیت کرتا ہے۔ یہاں پر لفظ رب جو ہے تربیت کرنے والا اور پالنے والے کے معنی میں دے رہا ہے، یعنی اس کا معنی ہے، یعنی لفظ رب باپ پر بھی اطلاق ہے۔ پس اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا مدبر اور مربی ہے تو یہ فعل کی صفت ہوگی، اور جس آدمی پر رہائی کا گمان تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذکرونی عند ربکم، تو اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ سورۃ یوسف آیات 42۔ یعنی عزیز مصر، خزانوں کا وزیر جو ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہوتا تھا اس کو عزیز مصر کہتے تھے، جس کا نام اصل اس کا نام قطفیر تھا، اس کو میرا ذکر کرنا۔ یہاں پر لفظ رب جو ہے زلیخا کے خامد کتفیر پر اطلاق ہے،
اس کا معنی دے رہا ہے۔ مالک کا معنی دے رہا ہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کو رب کہنا اس وقت کے لوگوں کے عرف کے مطابق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو فرمایا انہو ربی احسن مثوایا، سورۃ یوسف پارہ 12 آیات مبارکہ 23، بے شک وہ تیرا خاوند یعنی عزیز مصر میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی رہائش دی ہے۔ یہاں پر بھی رب کا اطلاق زلیخا کے خاوند عزیز مصر پر ہے جو پالنے والا اور پرورش کا معنی دے رہا ہے۔ میں عزیز محترم رب العالمین کے رب جو ہے نا، رب کے معنی ان کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ یہ لفظ رب پرورش کرنے والا، پالنے والے کا معنی دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ کیا تیرے پاس کوئی نعمت ہے جس کی تو دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا۔ یہ حدیث میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 24 پر اس کی عربی عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہاں میں عبارت عربی لکھ دی ہے، لونڈی اپنے سردار کو جنم دے گی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ چرتا پھرے گا حتیٰ کہ اپنے مالک سے جا ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کو رب نہ کہے، اللہ رب العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ارباب ہے، وہ مالک و مملوک کا مالک ہے، وہ ہر ایک کا خالق اور رازق ہے۔ اس کے علاوہ ہر رب غیر خالق اور غیر رازق ہے، ہر مخلوق کو مالک بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد کہ وہ مالک نہ تھا، اس سے ملکیت چھینی بھی جائے گی۔ مخلوق میں سے مالک کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ان معنی کے مخالف ہے اور خالق مخلوق کی صفت میں یہی فرق ہے۔ عزیز محترم، یہ تو میں رب العالمین کے رب کا تفسیر تھی۔ اب میں رب کے فضائل عرض کرتا ہوں۔ جو دعائیں ربنا ظلمنا، ربنا آتنا یعنی رب سے شروع ہوتی ہیں، پہلا جو ہے رب جو ہے اسم ہے اپنا صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے جو دعائیں ہوں گی میں مختصر دعا رب کے متعلق عرض کروں گا۔ ویسے تو رب سے بے شمار دعا ہے، میں اگر ساری زندگی بھی یہی رب کے والی دعائیں یعنی رب کے جو دعائیں رب سے شروع ہوتی ہے عرض کرتا چلوں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائیں نہیں ختم، ان کا اختتام نہیں ہوتا، نہیں ختم ہو سکتی۔ رب کے فضائل عرض کرتا ہوں کہ دعا ہر وقت اور ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہے، یعنی جو میں دعا عرض کروں گا اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور آخرت کے عذاب جہنم سے بچنے کے اس دعا میں جو ہے خود طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ ایک آدمی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چوزے کی طرح دبلا پتلا ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے؟ وہ گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو عذاب آخرت میں مجھے دینا ہے، وہ عذاب مجھے اس دنیا میں دے دے۔ یعنی اس نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دے گا وہ عذاب مجھے اس دنیا میں دے دے۔ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگا کرتا تھا، یا نماز کے علاوہ بھی یہی دعا مانگا کرتا تھا۔ تو اس دنیا میں جو وہ صحابہ کرام، وہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد مبارک فرمایا کہ تجھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت و طاقت کہاں ہے؟ تو یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا دوسرے پارے سورہ بقرہ میں ہے اور آیات مبارکہ ہے 201۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو، دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اس کی عربی عبارت جو ہے مسند احمد میں جو دعا ہے اس کی وہ میں اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کا ترجمہ ہے مجھے سورت بقرہ کی آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، آپ نے فرمایا سورت بقرہ کی یہ آیات مبارکہ آخری آیات عرش کے نیچے والے خزانے سے ملی، یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جس نے رات کے وقت یعنی شب رات جو رات ہوتی ہے، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، شب کے وقت جو ہے سورت بقرہ کی یہ دونوں آیات مبارکہ جو آدمی پڑھ لے تو یہ اسے کافی ہے۔ یہ جو ہے مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے۔ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو پڑھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بہشت کی رحمت کے خزانوں میں سے وہ دو آیات مبارکہ نازل فرمائیں، ان کے ساتھ سورہ بقرہ تو مکمل فرمایا ہے، اس میں ہے رحمان کی خلقت کو پیدا کرنے سے 1000 سال جو ہے پہلے اول اپنے ہاتھ ایک قدرت سے انہیں لکھا، جس نے عشاء کے بعد ان دونوں آیات مبارکہ کو 2 مرتبہ پڑھا، وہ دونوں آیات مبارکہ کے جو ہے اس کے لیے ساری رات کی عبادت کرنے سے کافی ہوں گی۔ اور آیات مبارکہ امن رسول سے لے کر آخر تک ہے۔ یہ عزیزان محترم سورت بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے زمخشری نے کشاف اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے، اور میں نے کشاف جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے شائع کردہ ہے اس سے میں نے لکھا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں آیات مبارکہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے۔ حضرت عمر لدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بے شک رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال پہلے جو ہے تحریر فرمائی کتاب، اس سے یہ 3 آیاتیں اتاری جن کے ساتھ اس سورہ بقرہ کو مکمل فرمایا۔ جو ان آیات مبارکہ کو اپنے گھر میں پڑھے گا تو 3 راتوں تک اس گھر کے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 25 میں بھی ہے جو میں نے لکھی ہے تفسیر، اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے جو کتاب تفسیر میں ہے۔ آیات مبارکہ جو میں نے عرض کی ہیں امن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک، یہ آدمی پڑھے جو میں نے عرض کیا۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس قرآن مجید جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی جو ہے اس قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائے۔ سب نے مانا اللہ تعالیٰ کو، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور فرق نہیں کرتے ہیں، اور عرض کی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے طلبگار ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے نیک عمل کیا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، جس نے برائی کی اس کو اس کا وبال ملے گا۔ اے ہمارے رب، ہم کو نہ پکڑ، اگر ہم بھولیں یا ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہماری گرفت نہ کر۔ ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ
عربی کا زبان میں جو ہے احکام شریعت جو ہم پر احکام نازل ہوئے اس کے بارے میں دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے طریقہ بتایا، فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو۔ بوجھ کا معنی یہاں پر احکام شریعت ہے، یعنی ایسے احکام شریعت نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم کو معاف فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہماری کفار پر مدد فرما۔ یہی دعا بخشش اور ثابت قدم رہنے کے لیے دعا ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ دوسری دعا میں عرض کرتا ہوں جو رب سے شروع ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ عمران آیات نمبر 147 میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، معاف فرما دے، اور ہم نے جو اپنے کام میں زیادتی اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہم کو قوم کفار پر فتح دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے مانگی تھی، جو میں آگے دعا پڑھوں گا، اور ہر وقت ہر نماز میں دعا مانگنی چاہیے، عورت ہو مرد ہو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ یہ دعا ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا بھی رب سے، ربنا یعنی رب سے شروع ہو رہی ہے۔ رب سے جو بھی دعائیں ہوں گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ یہ دعا کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ پارہ 8 میں ہے اور سورۃ اعراف میں آیات مبارکہ 23 ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا، اور اگر ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب میں 5ویں دعا کرتا ہوں، دعا بخشش کے لیے، یہ بھی رب سے شروع ہو رہی ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ پارہ 17 میں ہے، سورۃ مومنون آیات نمبر 109۔ ترجمہ ہے، ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہم کو بخشے دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ عزیز محترم، رب سے جو دعا ہے میں آپ کو ایک دوسری دعا یعنی 6ٹھی دعا کر رہا ہوں۔ یہ دعا امراض اور شوگر کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھا ہے۔ اس دعا کو روزانہ نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ہر امراض کے لیے جو ہے شفا ہوگی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورۃ انبیاء پارہ 15 میں ہے، آیات نمبر 80۔ اے میرے رب مجھ کو سچی طرح داخل فرما اور سچی طرح خارج فرما، اور مجھ کو اپنی طرف سے مدد کا غلبہ دے۔ یہ عزیز محترم، شوگر والے اس کو پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، یا ویسے ہر نماز کے بعد یا ویسے دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شوگر سے اور باقی امراض سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب میں دوسری رب سے جو دعا شروع ہوتی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، یعنی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سورۃ انبیاء پارہ 17 میں ہے اور آیات 99 ہے۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لڑکا عطا فرمایا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حضرت یحییٰ اس کا بیٹا یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ اگر کسی کے ہاں لڑکے نہ ہوں تو اس دعا کو 40 مرتبہ روزانہ نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اس کو صالح طویل العمر والے لڑکی عطا فرمائے گا۔ دعا میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے رب مجھ کو تنہا نہ چھوڑ، یعنی فرزند عطا فرما جو میرا وارث ہو، اس کا ترجمہ ہے۔ تو سب سے بہتر وارث ہے، تو سب سے بہتر جو ہے وارث ہے، یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی اسی طرح ہے، وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا۔ عزیز محترم، اس دعا میں جو ہے بخشش کا جو ہے بخشش کی جو ہے نا بخشش کے لیے دعا عرض کی گئی ہے۔ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اسے بھیجیو ایمان کے ساتھ گھر
میں داخل ہو تو اسے یعنی بخش دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میں جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان کو بخش دے، سب مومن مرد اور مومنین عورتیں یعنی مسورات کو بھی بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے بخشش کے لیے دعا کی اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی، اور ان کے ماں باپ جو ہے باپ مومن تھے اور آپ کی والدہ کا نام منجل تھا، اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ تفسیر ماوردی میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 25 میں بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام لامک تھا، آپ کا نسب نماز جو ہے نوح علیہ السلام اس کا باپ لامک، یعنی کہ یہ 25 صفحہ جو میں تفسیر کرمانی کا ہے پہلی جلد کا، اس میں یہی رب العالمین کی صرف جو ہے تفسیر کرتے ہوئے میں نے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے نسب نما لکھا ہے۔ وہاب نے فرمایا یہ سب مومن تھے، نوح علیہ السلام کی جو نسب نما میں عرض کیا ہے سب مومن تھے۔ کلبی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتیں گزری ہیں، سب مومن تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کسی فرد یعنی باپ نے کفر نہیں کیا۔ یہ تفسیر قرطبی نے بھی لکھا ہے، اس سے بھی میں نے یہاں پر اس کی عبارت لکھی ہے۔ حضرت ہر آدمی کو والدین کے لیے مغفرت کی اور ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ میں ابو جعفر کرمانی طالب صاحب کرمانی کہتا ہوں کہ ہر نمازی نماز میں یہی کہتا ہے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو بخش دے۔ پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیات نمبر جو ہے 41 اور 44۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سورۃ مومن پارہ 24 آیات نمبر 7۔ پہلے مسلمانوں کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو دوسرے مسلمان آئے وہ پہلے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پارہ 28 سورۃ حشر آیات نمبر 10 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے اس کا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اور ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جب وہ وصال فرما چکے تھے، وصال کر چکے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، ان کے گھر والے چیخنے چلانے لگے۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے بھلائی مانگو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جو دعا ہے وہ عزیز المحترم مسلم شریف میں موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو عربی عبارت جو دعا ہے وہ جو پڑھنا چاہے تو میری تفسیر کرمانی اور 25 صفحہ نمبر بھی مطالعہ کر سکتا ہے، اور مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں بھی کتاب الجنائز میں جو ہے وہ دعا موجود ہے۔ اے اللہ ابو سلمہ کو مغفرت فرما، یعنی اے ابو سلمہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور راہ پانے والوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور ان کے پسماندگان کو اور ان کے ان کا جانشین بنا، نیز ہماری اور ان کی مغفرت فرما۔ اے سب جہان والوں کے پالنے والے، یا اللہ ان کی قبر کشادہ کرنا، ان کے لیے نورانی کرنا۔ میں ابو جعفر طالب صاحب کرمانی کہتا ہوں کہ یہی دعا مسلمان تعزیت میں کہتے ہیں۔ میری کتاب ایصال ثواب الاعمال والاموات کا بھی مطالعہ کریں، اس میں کافی میں نے جو ہے اس بارے میں جو ہے لکھی ہیں، روشناس کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کھانے کے لیے دی، یعنی جب آپ کو بھوک لگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیات 24 میں ہے کہ اے ہمارے رب تو جو کھانا میرے لیے نازل فرمائے اس کا میں حاجت مند ہوں۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرمائے گا۔ میں کرمانی کہتا ہوں کہ یہ جب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے مدین کی طرف، حضرت شعیب علیہ السلام اور کنویں میں بیٹھ کر آپ کو بھوک لگی، کھانا نہیں ملا بہت وہ، تو آپ نے
عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئیں، آپ کو لے کھانا ملا ہوا، یہ بہت طویل قصہ ہے۔ بہرحال میں نے اب تک جو ہے رب العالمین کی رب کے جو ہے نا تفسیر کی ہے، وہ تفسیر کی ہے، رب کے اذکار ذکر و اذکار عرض کیا ہے کہ رب سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ میں نے عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں رب کے بعد ہے عالمین، عالمین کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور صفحہ نمبر 24 اور 25 تفسیر کرمانی کا جو ہے میں نے کرمانی کی تفسیر عرض کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ عرض کرتا ہوں کہ اس کرمانی ٹی وی چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، جو میں نے مسائل عرض کیے ہیں تفسیر کے آپ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور دوسرے تک بھی پہنچیں گے، وہ آگے کریں گے انشاءاللہ، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور جو دوسرے سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ہوگا۔ اور میرے دائیں بائیں جو صفحے ہیں تفسیر کرمانی 24 اور 25 کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔